بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں یار؟ 2 دن سے میں نا ویڈیو ڈال رہی تھی اور بس پتہ نہیں کاپی رائٹ کا ایشو آئے جا رہا تھا۔ اللہ جانے بیچ میں نے کیا کہہ دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ یوٹیوب کہہ رہا نہ جی نہ نہیں چلنی، کاپی رائٹ آ رہا۔ آج بھی میں نے پہلے ڈالی تو وہ صحیح مطلب انہوں نے کر دی، ریجیکٹ کر دی۔ پھر یہ میں بریانی بنا رہی تھی، میں نے کہا نال ویڈیو ہی بنا لی، لوگ کیا کھڑے پتہ نہیں کتنے چلے جاتے۔ تو بریانی آج ہم کھا کے تھک گئے ہیں، مہمان دعوت پہ بھی جائیں بریانی، کسی کے گھر میں بھی جائیں بریانی، اور آج جی بیٹی کہتی ہے پھر بریانی بناؤ، چلو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بریانی بنا لیتے ہیں۔ اور آج ہم بریانی کی تیاری کرتے ہوئے میں ایک مطلب کہ لیڈی کا بلاگ دیکھ رہی تھی، تو وہ بتا رہی تھی وہ والی باتیں جو ہماری امی کی دور کی تھیں۔ یار واقعی میں میری امی بہت سادہ دل انسان تھی، مطلب بہت ہی سادہ تھی یار۔ میں برتن دھوتے ہوئے ان کو سوچ رہی ان کی بات سوچ رہی، تو ایک دن وہ سڑک پہ جا رہی، محنت مزدوری وہ خود ہی کرتی تھی، مطلب کہ مطلب انہوں نے جو ہے بہت محنت سے اپنا گھر بنایا، بہت محنت کی ساری زندگی۔ تو ایک دفعہ وہ پیدل جا رہی میں چھوٹی سی تھی تب، سائیکل پہ جا رہی، تو وہ جا رہی تھی، تو ایک آدمی آیا، تو اس نے گاڑی روکی اور ان کو کہتا ہے کہ آؤ جی میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں اس ٹائم بچی تھی، میں نے فیل نہ کیا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ نکاح جو ہے مرد کی دیکھ کے پہچان جاتی ہے، کس نکاح سے کہہ رہا ہے۔ میں تو بچی تھی، میں نے کہا امی جی یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں انکل تو چھوڑ دیں گے۔ امی کہتی ہیں بیٹا یہ نہیں صحیح، مطلب کہ پنجابی میں ماں پتر تو دانی پتہ اے نہیں صحیح ان کو بولتی تھی تے امی کا بڑا دل اداس ہوا، بڑا ہی پریشان ہوئی امی۔ سارا دن امی کہتی ہیں اس بندے نے کیوں ایسے کہا، میں اپنے کام سے جا رہی ہوں، روز جاتی ہوں، دنیا کیسی ہے تو میں وہ بات جہاں وہ گئی وہاں پہ ایک آنٹی تھی، ان کو بھی انہوں نے بتائی، انہیں اتنا اس بات سے پتہ نہیں عجیب سا فیل ہوا، تو انہوں نے ادھر بھی بات بتائی، اور جو ہے پھر جب گھر واپس آئیں تو پھر بھی بات بتائی۔ تو وہ جو تھیں وہ اپنی امی کی بات بتا رہی تھیں، اور مجھے اپنی ماں یاد آ گئی کہ ہمارا ایک ہی کمرے کا گھر، مطلب ایک کمرہ تھا ہمارے گھر کا، اور مطلب کہ ہم جن کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ پاس ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا کچن تھا، ایک واش روم تھا۔ ہم ماشاءاللہ 5 بہن بھائی تھے، والد صاحب بھی تھے اور امی بھی تھیں، اور ایک ہمارے گھر میں 2 مختلف قسم کی آنٹیاں آتی تھیں۔ ایک وہ پٹھانی آنٹی، وہ خیر سے ابھی بھی آتی ہیں کبھی کبھی، تو وہ آتی تھی تو کہتی تھی کہ میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، امی نے کہنا ادھر ہی ہمارے پاس رہ لو۔ ایک وہ ہماری ابا جی کی بہن بنی ہوئی تھی، وہ بھی ہم ان کو پھپھو ہی کہتے تھے، تو وہ بھی آتی تھیں۔ ان کی بیٹی تھی، ایک بیٹا کوئی نہیں تھا، تو بیٹی کے سسرال سے جب تھک کے آتی تھی تو پھر ادھر آ جاتی تھی ہمارے پاس، وہ بھی ہمارے گھر 20 دن 25 دن رہتی تھی ایک اس کمرے میں۔ تو دل بڑے تھے تب کے لوگوں کے، اب تو لوگوں کے اتنے بڑے گھر ہیں پر گھروں میں جگہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی، نہ اپنے ریلیٹیوز کے لیے، نہ ہی کسی غیر کے لیے تو چھوڑ دو، رشتہ داروں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ تو میں وہ سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ یار وہ ایک ہی کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے، ہم نے کبھی شور نہیں کیا تھا، وہ آنٹی کے ساتھ ایسے ہم مطلب میں اور میرا بھائی جو تھے اتنی کٹ چڑھاتے تھے ان کی، اور وہ ہمیں 5 روپے دے کے ہمیں پاؤں سے لتاڑتے نہیں ہیں، بندہ الٹا ہو کے لیٹتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے لتاڑ دو، تو اس طرح سے وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے لتاڑ دو، یہ ہے وہ ہے، ایسے کر کے اور ہم 5 روپے لے کے خوش ہو جاتے تھے، ہم کہتے تھے ٹھیک ہے، اور جس دن وہ ہمیں 5 روپے نہیں دیتی تھی ہم اچھی کٹائی چڑھاتی، پھپھو آج آپ نے، ہم انہیں بوبو کہتے تھے، بوبو جی آج تسی پیسے نہیں دیتے، آج کٹ کھاؤ گے۔ تو میں اور میرا بھائی ہی اکثر کرتے تھے۔ تو ان کی باتیں سن کے مجھے اپنی ماں کی سادہ زندگی یاد آ گئی۔ پھر امی نے بڑی محنت سے، مجھے تب یاد ہے کہ 7 مرلے کی جگہ لی تھی، تو وہ 30,000 کی آئی تھی ہری پور میں تو 30,000 کی وہ جگہ آئی تھی، بڑی وہاں پہ بیابان سا تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ اب تو جاؤ تو اتنے گھر، اتنے گلیاں، دیواریں، پتہ نہیں کیا کیا بن گئی۔ تو میں
کہتی تھی ہائے اللہ امی نے زیادہ پیسے دے کے تسی جگہ لی تے نا، وہ 30,000 میں انہوں نے 7 مرلے لی تھی. تو جب ہم نے میرے بھائی کو نہ کوئی مجبوری ہوئی اس نے بیچی تو وہ نا 7 مرلے سے کم تھی. آج کل کی عورتیں جو ہے نا وہ ناپ نوپ کے جگہ لیتی ہیں. مطلب کہ امی نے بس اس کی زبان پہ یقین کیا، اس کو آدھے پیسے دیے، آدھے جو ہے کہا کہ 5,000 رہ گیا تو وہ بڑا ذلیل کر رہا تھا تو وہ امی نے کہا کہ میں دے دوں گی. پھر امی نے کرا کے وہ دیا. پھر اس پہ اینٹیں مطلب کہ آہستہ آہستہ کمیٹیاں ڈال کے اینٹیں ڈلوائیں. پھر چھت کے لیے اللہ جانے وہ گھر کیسے بنا، لیکن میری ماں کی ہر بہت محنتوں کے بعد وہ گھر بنا تھا اور اللہ کی برکت تھی اور ان کے والد کی دعائیں تھیں. ساس سسر تو میری ماں کے ہے نہیں تھے، مطلب فوت ہو گئے تھے. پھر ایک والد صاحب تھے، ان کی بڑی خدمت کی. میرے ماموں بھی ایک اکلوتے تھے اور امی بھی اکلوتی تھی، یعنی ماموں اور امی ایک بہن بھائی تھے. تو والد کی میری امی نے جو ہے نا میرے نانا ابو کی بہت خدمت کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اللہ تجھے اپنا گھر دے گا. سسرال والوں کی اچھی خاصی جائیداد تھی. بس پھر بچپن کے واقعات جب میں سوچتی ہوں، اور میں نا اکثر یہی سوچتی تھی کہ کیا کرنا ہے رشتوں کو، جو رشتے پریشانیوں میں تکلیفوں میں بندوں کے پاس نہیں ہوتے تو وہ اینڈ پہ آ کے کیا کر لیں گے. چلیں جی، میرے وہ ولاگ آپ نے پورا دیکھنا ہے، چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور رشتے ضروری ہوتے ہیں لیکن رشتے احساس والے ہوں تو پھر جو ہیں وہ زندگی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. اس لیے اپنے رشتوں کا احساس کیا کریں، بغیر احساس کے تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اللہ حافظ. ہماری ہوگی بریانی تیار ہے، ہم اس کو انجوائے کرنے ہیں. آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.